یقین کی راہ پہ منزل. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کرنے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے سے وہ نور ختم ہو جاتا ہے. جیسے ایک پانی کی ٹانکی ہو، 10,000 لیٹر کی ٹانکی ہے، اور بورنگ کا پائپ آن کر کے ایک بڑے پائپ کے ذریعے اس ٹانکی کو بھر رہے ہیں، لیکن نیچے وال کھلا ہوا ہے، تو وہ ٹانکی تو زندگی بھر نہیں بھرے گی. اوپر سے جتنا پانی جا رہا ہے نیچے سے اتنا پانی نکل رہا ہے. اتنی بڑی ٹانکی ہے لیکن کبھی نہیں بھرے گی، اس میں پانی اسٹاک نہیں ہوگا. اور اگر سارے نل بند ہیں، سارے وال بند ہیں، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، تو پتلے سے نل سے بھی اگر اس میں مسلسل پانی جا رہا ہے، 1 گھنٹے میں نہ صحیح، 2 گھنٹے میں نہ صحیح، 5 گھنٹے میں بھرے، 10 گھنٹے میں بھرے، باریک باریک پانی جا رہا ہے، 1 دن میں بھرے، 2 دن میں بھرے، لیکن 1 دن وہ ٹانکی بھر جائے گی. اور جب بھر جائے گی تو پانی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس ٹانکی میں کوئی سوراخ نہیں ہے. بالکل یہی مثال ہمارے گناہوں کی ہے کہ انسان نیکیاں کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، عمرے پر عمرے کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، لیکن تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. کسی سے ناراض ہو گیا تو گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کا تذکرہ ہوا تو غیبت کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، کسی سے جھوٹ بولتا ہے، کسی سے دھوکے بازی کرتا ہے. تو یہ سارے وہ سوراخ ہیں جن سے نیکیاں نکل جاتی ہیں، نیکیاں بہہ جاتی ہیں. جس طرح ٹانکی میں سوراخ ہو تو ٹانکی کا پانی بہہ جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ وہ سوراخ ہیں جن سے ساری نیکیاں بہہ جاتی ہیں، ساری نیکیاں نکل جاتی ہیں. ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی میں اور ایک عام انسان میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ اللہ کا ولی نیکی کرتا ہے، عام انسان نیکی نہیں کرتا. اللہ کا ولی نیکی کرتا ہے تو دل میں نور آتا ہے، عام انسان نیکی کرے تو دل میں نور نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا. عام ایمان والا بھی نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں بھی نور آتا ہے. اللہ کا ولی نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں بھی نور آتا ہے. عام ایمان والا مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، تھوڑی دیر ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کسی دینی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل کے اندر نور آتا ہے. ہر عمل کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. جیسے مٹھائی کھانے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، تیز تیز سالن کھانے سے مرچ کا اثر ہوتا ہے، کوئی نمکین چیز کھانے سے منہ نمکین ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا ولی اپنے نور کو سنبھال کر رکھتا ہے، اس لیے ہر نیکی کے ساتھ اس نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ہمارے جیسے جو عام لوگ ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، وہ اپنے نور کو سنبھال نہیں پاتے. ابھی بیٹھ کر کے تلاوت کی، عورتوں کا حال ہوتا ہے، ابھی بیٹھ کر کے تلاوت کی، ابھی بیٹھ کر کے ذکر کیا، ابھی بیٹھ کے عبادت کی، اس کے بعد کسی پر غصہ آیا تو ایسی زبان چلائی اور ایسی غیبت کی اور ایسا دل دکھایا کسی کا، ساری نیکیوں کا نور ختم ہو گیا. مرد مسجد میں گیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، بیٹھ کر تلاوت کی، ذکر کیا، دل نور سے بھر گیا. اب باہر نکلے، نگاہیں قابو میں نہیں ہیں. ابھی مسجد سے باہر نکلے اور کسی نامحرم پر نظر پڑی اور اسے غور سے دیکھ لیا، اس کے چہرے پر نظر پڑی، اس کے جسم پر نظر پڑی، اس کے کپڑوں پر نظر پڑی، اور انہی خیالات میں چلے جا رہے ہیں. جتنا نور مسجد سے لے کر نکلے تھے وہ سارا ختم ہو گیا، اور اس سے زیادہ ظلمت لے کر کے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں.
تو صرف نور کا حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، جیسے ٹانکی میں صرف پانی بھرنا کمال نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا کمال ہے کہ پانی بہنے نہ پائے، پانی ضائع نہ ہونے پائے۔ بالکل اسی طرح صرف دل میں نور کا آ جانا کافی نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اس کی حفاظت تبھی ہوتی ہے جب ہم گناہوں سے بچیں۔ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکیلے جہنم میں نہیں جانا چاہتا، وہ اپنے ساتھ بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو لے کر جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ اکیلے تو کسی کو بھی کہیں اچھا نہیں لگتا نا، ایک بڑا سا گھر ہو اور ہمیں اکیلے رہنے کو کہہ دیا جائے تو ہمارا دل نہیں لگے گا۔ تو بیچارہ شیطان بھی اگر اکیلے جہنم میں جائے گا تو اس کا دل کیسے لگے گا؟ اس لیے وہ چاہتا ہے اپنا بڑا گروپ بنا کر کے جاؤں، اپنی بڑی جماعت بنا کر کے جاؤں۔ اور پھر شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ شیطان تو جنت میں رہتا تھا، مزے کرتا تھا، جہاں دل چاہے وہاں آرام کرتا تھا، خوب اللہ کی عبادت کرتا تھا، خوب اللہ کو یاد کرتا تھا، فرشتے بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسے جنت سے ذلیل کر کے باہر نکالا گیا میرے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے فرمایا، اور یہ ابلیس بھی فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، اس لیے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ابلیس کو بھی حکم دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم کو بنا لوں اور جب آدم کے جسم میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب فوراً سجدے میں گر جانا۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جان ڈالی، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سرزنش کی، اس سے باز پرس کی، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ، شیطان کو آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کو آگ کے سامنے جھکنا چاہیے، آپ الٹا کر رہے ہیں، آگ کو مٹی کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اس کو جنت سے نکال دیا، اور ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا کہ اب تو جہنمی ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے موقع دے دیجئے، میں آدم کی اولادوں پر محنت کروں گا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے، لیکن جو مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا، جو مجھ سے تعلق جوڑ لے گا، میں تجھ کو اس پر مسلط نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو بچا لوں گا۔ تو اب چونکہ شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اس لیے اس کے دل میں تو ایک آگ لگی ہوئی ہے حضرت آدم کی طرف سے اور حضرت آدم کی ساری اولاد کی طرف سے، کہ میں کسی بھی حال میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اس لیے شیطان گناہوں کو ہمارے سامنے گفٹ پیک کی طرح سجا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ آپ سوچیں، اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور شیطان آئے اپنی اصلی شکل میں اور اگر ہم کو سلام کرے، السلام علیکم، ہم کہیں وعلیکم السلام، کون ہو بھائی؟ اچھا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ابلیس ہوں، مجھے آپ کے دادا حضرت آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، مجھے ان سے بھی بہت نفرت ہے اور آپ سے بھی بہت نفرت ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چپکے چپکے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ تو میرے ساتھ جہنم میں نہیں جا پائیں گے۔ آپ ایک کام کریں، چلیں فلاں جگہ میرے ساتھ ایک فلم دیکھ لیں تاکہ آپ میرے ساتھ جہنم میں جا سکیں۔ تو کوئی جائے گا دیکھنے کے لیے؟ آپ فلاں ڈھابے پر چلیں اور ذرا سا مشکوک کھانا کھا لیں میرے ساتھ، تو کوئی جائے گا کھانے کے لیے؟